اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی انعامات کا ذکر قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور کبھی تو اس کو بشارت دی جنت کی، اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دیجئے جو ایمان لے کر آئے اور عمل نیک کیے کہ ان کے لیے جنت کے باغات تیار ہیں، اور وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ بندہ، وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو روکا، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا کے رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی خواہشات آئی تو اس نے خواہشات کو ترجیح دی، نہیں، بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھا اور اس خواہشات کو دبا کے رکھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھا اور اللہ رب العالمین کے احکام کو اس کے اوپر رکھا، تاکہ میری خواہشات میرے نفس کے اوپر نہ آ جائے، یا خواہشات نفس کو قابو نہ پا لیں، بلکہ اس نے نفس کو روک کے رکھا خواہشات سے۔ اور جس آدمی نے، جس انسان نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو دبا کے زندگی گزاری اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق، اس بندے کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اس طرح فرمایا کہ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ ان کو قیامت والے دن پاک دامن عورتیں دی جائیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، ان سے جدا نہیں ہوں گی۔ ادھر کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہوگا، موت والا معاملہ نہیں ہوگا، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کو، خواہشات کو دبا کے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت کے باغات ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جنت کا ٹھکانہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو دبائیں، کم کریں، اور زندگی ایسے گزاریں جیسے اللہ رب العالمین نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسی طریقے کے اوپر زندگی گزار کے ہم کو موت نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادہ فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین یا تو ہم کو عزت کی موت دے یا شہادت کی موت دے، کیونکہ شہادت کی موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواہش رکھی ہے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت دے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو دبائیں اور خواہشات کو چلائیں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو اس کے بعد ہماری زندگی دنیا میں بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی ٹھکانہ ہمارا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔